السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام منزہ اشرف ہے اور میں ایک ماہر نفسیات ہوں۔ آج ہم آپ کے بچے کو جتنے بھی مسائل درپیش ہیں اس کو حل کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ آپ جو بھی باتیں ہمیں بتائیں گے اس کی مکمل رازداری رکھی جائے گی اور آپ کی اجازت کے بغیر یہ باہر کسی سے شیئر نہیں کی جائے گی۔ تو کیا شروع کریں ہم؟ جی۔ مریض کا کیا نام ہے؟ بلال علی۔ بلال کی عمر کیا ہے؟ 9 سال۔ اور آپ کہاں سے آئی ہیں؟ شہر سے آئی ہیں یا گاؤں سے؟ ہم شہر سے ہی ہیں۔ اور کون سے اسکول میں بھی یہ جا رہا ہے اور کون سی جماعت میں؟ یہ نا ابھی پرائیویٹ اسکول میں جا رہا ہے اور 3rd کلاس میں ہے۔ آپ کو یہاں پر کس نے بھیجا؟ مجھے یہاں پہ نا اس کی کلاس ٹیچر اور پرنسپل نے بھیجا ہے، اسکول پرنسپل نے۔ اور آج کس مسئلے کے لیے یہاں پر بھیجا ہے بچے کو؟ یہ مسئلہ جو ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا نا پڑھنے اور لکھنے میں نا بہت زیادہ کمزور ہے۔ وہ کلاس میں سارے بچوں سے پیچھے ہے، جس طرح باقی سب بچے پڑھتے ہیں یہ نہیں پڑھ پاتا۔ اور یہ مسئلہ کب سے چل رہا ہے؟ یہ مسئلہ تقریباً جب یہ 1st کلاس میں تھا نا تب سے ہی شروع ہوا تھا، لیکن اب جب یہ 3rd کلاس میں آ گیا لیکن تو یہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اسکول نے نا مجھ سے خود کانٹیکٹ کیا ہے کہ میں اس چیز کے لیے کام کروں کچھ۔ تو اس مسئلے نے اس کی روزمرہ کی زندگی کو کیسے متاثر کیا؟ اس کی روزمرہ کی زندگی کو اس طرح متاثر کیا کہ یہ اسکول میں ہمیشہ پیچھے رہتا ہے، ہوم ورک میں اس کو گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ ایک بچہ جو ہوم ورک تھوڑے عرصے میں کر سکتے، آدھے گھنٹے میں کر سکتے ہیں، اس کو 2 گھنٹے چاہیے اس کے لیے۔ تو اس کو کھیلنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ پھر اس طرح بچے کی جو اپنی بھی خود اعتمادی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی ہے سارا کچھ، اور پھر بچے بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ اس کو پڑھنے میں کون کون سی محسوس اگر ہم کے خاص مشکلات کیا پیش آ رہی ہیں؟ اس کو جیسے حروف بنانا اور آوازوں کا جیسے ایک ربط بناتے ہیں نا، وہ نہیں سمجھ پاتا یہ۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ جیسے سادے الفاظ ہوتے ہیں نا، بچہ کوئی پڑھتا ہے کتاب، یہ ان کو نا بڑے توڑ کے پڑھتا ہے، چھوٹا چھوٹا کر کے، جیسے کاف علیحدہ، تے علیحدہ، اس طرح کر کے نا اس کو بڑا ٹائم لگتا ہے ان کو بھی سمجھنے میں۔ تو اس کی پڑھنے کی رفتار کیسی ہے؟ بہت سست ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ عام بچہ آدھے گھنٹے میں جو ہوم ورک کر سکتا ہے یہ 2 گھنٹے میں کرے گا۔ ایک لفظ یہ کوئی نا 10-15 منٹ لگا کے پڑھے گا۔ اچھا، جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ اس کو ہوم ورک کرنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے، تو اس کو لکھنے میں بھی مشکلات آ رہی ہوں گی، تو لکھنے میں کیا خاص مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ لکھنے میں نا اس کو لفظوں کی پہچان نہیں ہوتی نا، سمجھ نہیں ہوتی، جیسے سی کو ای لکھ دے گا، بی کو ڈی، اس طرح۔ تو اردو میں بھی ایسے ہی ہے۔ اور یہ اس کے علاوہ جیسے کسی خیالات کو ترتیب سے لکھ نہیں پاتا، اس کو پین نہیں پکڑنا آتا، مطلب پین پکڑنے کا اس کا طریقہ جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، اور یہ بڑی ٹیڑھا میرا لکھتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم بات کریں کیا اس کو کوئی سننے یا بولنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہو؟ نہیں، سننے یا بولنے میں سے کوئی مشکل نہیں پیش آتی، یہ نارملی سب سے بات کرتا ہے۔ پہلی دفعہ آپ نے یہ مسئلہ کب دیکھا تھا، اور اس کا آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں اس وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شدت بڑھی ہے یا کمی آئی ہے معاملے میں؟ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا نا، 1st کلاس میں تھا جب یہ میں نے مسئلہ دیکھا تھا، اور اب 3rd میں آیا تو زیادہ ہو گیا، مطلب شدت اضافہ ہوتا گیا، کمی نہیں آئی اس میں۔ تو آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں ایسے کون سے وہ عوامل ہوتے ہیں جن میں یہ زیادہ ہو جاتا ہے یہ مسئلہ اس کا؟ یہ تقریباً جب ٹیسٹ کا ٹائم ہوتا ہے یا کلاس میں اونچی آواز سے پڑھنا پڑ جائے، کوئی نئی چیز اس کو سکھائی جائے، جیسے کچھ نیا پڑھنے کے لیے دیا جائے، تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ اور ایسی کون سی ہوتے ہیں ٹائم کی جس میں یہ مسئلہ اس کے کم ہوتے ہیں؟ جیسے اکیلے میں پڑھنا پڑے تب کم ہوتا ہے، تصویری کہانیاں ہوں، اور جیسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں نا کمپیوٹر کے، ان کو استعمال کرے نا پھر نہیں یہ مسئلے ہوتے اس کو۔ ٹھیک۔ کیا آپ اس کو پہلے کسی ماہر نفسیات کے پاس لے کے گئی ہوں تشخیص کے لیے یا علاج کے لیے؟ نہیں، میں اسے ویسے تو نہیں کبھی علاج وغیرہ کے لیے لے کے گئی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ گھر نہیں پڑھ پاتا تو میں نے اسے ٹیوشن ڈالا تھا، لیکن وہ بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ اچھا، تو آپ یہ مجھے بتا سکتی ہیں اسکول میں کیسا رد عمل ہوتا ہے جب یہ پڑھتا نہیں ہے؟ اس اساتذہ کا کیسا رد عمل ہوتا ہے اس کے ساتھ؟
اس کی ٹیچر مجھے کہتی تھی مطلب کہ وہ پہلے سمجھتی تھی کہ شاید یہ محنت نہیں کرتا, یہ پڑھائی سے بھاگتا ہے نا, خود نہیں کرنا چاہتا. لیکن بعد میں انہوں نے مسائل کو دیکھتے ہوئے نا, اس کا زیادہ دیکھ کے انہوں نے پھر مجھے بولا کہ نہیں, اس کو نا خود یہ محنت کرتا ہے, پڑھتا ہے, اس سے پڑھا نہیں جاتا. اور گھر میں آپ کا رد عمل کیسا ہے اس کو لے کر؟ پہلے تو میں اسے بہت ڈانٹتی تھی, مطلب کبھی کبھی تھپڑ بھی لگا دیتی تھی کہ پڑھتا نہیں. لیکن اب میں اسے بڑے پیار سے سمجھاتی ہوں جب سے مجھے اس کی ٹیچر نے بتایا اس کے مسئلے کے بارے میں. اب میں آپ سے اس کی جو ہے نا ذاتی اور نشوونما کی تاریخ کے بارے میں پوچھوں گی. کیا یہ جو آپ کا حمل تھا وہ نارمل تھا؟ ہاں جی, نارمل تھا. جو ابتدائی ترقی کے مراحل ہوتے ہیں, جیسے کہ بچہ بیٹھنا سٹارٹ کرتا ہے یا گردن سنبھالنا, اس نے گردن کب سنبھالنا شروع کی؟ اس نے تقریباً 4 ماہ کی عمر میں گردن سنبھالنا شروع کیا تھا. اور بیٹھنا 7 ماہ کی عمر میں. اور اگر ہم کہیں کہ سہارے کے ساتھ چلنا شروع ہوتا ہے نا, پہلے بچے جیسے فرنیچر پکڑ کے چلنا شروع ہوتا ہے, تو وہ کب اس نے سٹارٹ کیا؟ یہ تقریباً سال کا تھا جب اس نے نا اس طرح سہارے کے ساتھ چلنا شروع کیا. مطلب اس نے بالکل ٹائم سے 1.5 سال کی عمر میں نا بالکل سہارے کے بغیر چلنا شروع کر دیا تھا. اور جیسے پہلا لفظ ہوتا ہے نا, بچہ چھوٹے چھوٹے لفظ بولتے ہیں, ماما, بابا, وہ اس نے کب سٹارٹ کیا تھا؟ وہ اس نے تقریباً سال کا 12 ماہ کی عمر میں نا اس نے مجھے اس طرح سے بولنا شروع کر دیا تھا. اور اگر ہم چھوٹے چھوٹے جملوں کی بات کریں تو وہ اس نے کب سٹارٹ کیے تھے؟ وہ بھی اس نے تقریباً 2 سال کی عمر میں مطلب صحیح بولتا تھا یہ, مطلب جیسے مجھے کہتا تھا ماما دودھ دو. اچھا, اب آپ یہ مجھے بتا سکتی ہیں کہ چھوٹی عمر میں بچے ہوتے ہیں نا, کھیل اور ان کی دلچسپیاں آتی ہیں, تو اس کی کس قسم کی کھیل اور دلچسپیاں تھیں؟ یہ نا پہلے سے ڈرائنگ اور بلاگس سے کھیلنے کا اس سے شوق تھا, لیکن یہ باقی کھیلوں میں اتنا اچھا نہیں تھا. ٹھیک ہے. ابھی تو یہ 3ری کلاس میں, اس کا جیسے ہوتا ہے نا پری اسکول یا نرسری کا کوئی تجربہ رہا ہو, وہ کیسا تھا؟ اس کی ٹیچر مجھے شکایت کرتی تھی کہ یہ بہت روتا تھا. اس کی ٹیچر کہتی تھی کہ یہ دھیان نہیں دیتا اور روتا تھا کہ میں نے نہیں جانا اسکول. ٹھیک ہے. کیا یہ اپنے جیسے روزمرہ کے کام ہوتے ہیں, مطلب جیسے کپڑے بدلنا ہو گیا یا کھانا کھانا, کیا یہ خود کر سکتا ہے یا اسے آپ کی مدد درکار ہوتی ہے؟ نہیں, یہ سب کام اپنے خود کر لیتا ہے, ٹھیک کرتا ہے, اس کو میری مدد نہیں چاہیے ہوتی. وہ کام یہ الحمدللہ سارے اپنے خود ہی کرتا ہے. اب جیسے باتھ روم کا استعمال کرنا ہوتا ہے, کیا اس میں اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے یا خود کر لیتا ہے؟ نہیں, یہ خود جاتا ہے. اگر ہم بات کریں کسی خطرے کی, جیسے ہوتا ہے نا روڈ کراس کرنا ہو, تو بچے کو پتہ ہوتا ہے, کیا اس کو ان چیزوں کا پتہ ہے؟ ہاں, اسے پتہ ہے ان چیزوں کا. اس کو میں نے روڈ کراس کرنا سکھایا ہے, اور جیسے اس کو میں نے سکھایا ہے کہ اگر روڈ پہ گاڑیاں آ رہی ہوں آپ نے نہیں جانا ہے, مطلب خطرے وغیرہ کا بھی پتہ ہے اسے. ٹھیک ہے. میں آپ سے اس کی میڈیکل ہسٹری مطلب طبی تاریخ کے بارے میں سوالات کروں گی. کیا اس کو موجودہ کوئی بیماری ہو یا ماضی میں بچپن میں کسی قسم کی کوئی اہم بیماری ہو؟ اس سے نا بچپن میں کان کا انفیکشن ہوتا تھا بس, لیکن اب اس سے ایسی کوئی بیماری نہیں ہے. نظر یا سماعت کے مسائل ہوں اس کو نظر کا مسئلہ ہے تھوڑا سا, مطلب 0.5 کہہ لیں آپ. اس کو نا معمولی سی اس کی قریب کی نظر ویک ہے, تو اس سے گلاسز لگی ہوئی ہیں. سر میں چوٹ ہو, دورے یا بے ہوشی, اس قسم کی کوئی تاریخ ہو؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دوائیوں سے کسی قسم کی الرجی یا ابھی کوئی دوائیاں استعمال کر رہا ہو؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب میں آپ سے اس کی جو ہے نا نفسیاتی تاریخ کے بارے میں پوچھوں گی. کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کے خاندان میں کسی کو اس قسم کے مسائل ہوں؟ کیا پہلے کبھی کسی نفسیاتی یا سیکھنے کے مسئلے کی تشخیص ہوئی ہے؟ نہیں, یہ پہلی بار ہی ہے اس کا اس طرح سے. کیا یہ کبھی کسی ماہر نفسیات, ماہر تعلیم یا کاؤنسلر ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ کاؤنسلر ہوتے ہیں, ان سے ملاقات ہوئی ہو؟ نہیں, صرف اسکول کاؤنسلر سے ایک بار بات ہوئی تھی بس, اس کے بعد نہیں. کسی قسم کی کوئی نفسیاتی دوائی استعمال کی ہو بچے نے؟ نہیں. آپ جیسے ہوتا ہے نا ماضی میں جذباتی مسائل رہے ہوں؟ نہیں, اسے کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے. آپ سے خاندانی تاریخ کے متعلق کچھ سوالات کروں گی. آپ مطلب خاندان میں کون کون سے افراد ہیں؟ خاندان میں اس کے والد ہیں اور میں رہتی ہوں, اس کی ایک چھوٹی بہن ہے بس.
کیا خاندان میں کسی اور کو سیکھنے کے مسائل یا دیگر نفسیاتی امراض کی تاریخ رہی ہو؟ ہاں، اس کے والد کو بھی بچپن میں نا یہی مسئلہ تھا، ان کو بھی پڑھنے لکھنے میں بڑی مشکلات آتی تھی. وہ نا آج بھی جب اس طرح لکھتے ہیں نا اردو میں تو وہ بڑا احتیاط سے لکھتے ہیں، ان کو یہ مسئلہ تھا بچپن میں. خاندان میں اگر ہم تعلیمی ماحول کی بات کریں تو وہ کیسا ہے؟ گھر میں کتابیں موجود ہیں، مطلب ہم پڑھے لکھے ہیں اور ہماری پوری فیملی جو ہے نا وہ ایجوکیشن کو بڑا ترجیح دیتی ہے، بڑی امپورٹنس دیتی ہے. آپ کی جو ہے نا تعلیمی قابلیت اور آپ کے شوہر کی تعلیمی قابلیت اور پیشہ کیا ہے؟ میرے جو ہسبینڈ ہیں نا وہ انجینئر ہیں اور میں نا ایک پرائمری اسکول میں پڑھاتی رہی ہوں پہلے. ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں گھر میں ماحول کیسا ہے؟ مطلب اس کو لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں یا ڈانٹ وغیرہ پڑتی ہو؟ نہیں، لڑائی جھگڑے تو نہیں ہوتے، لیکن یہ تھا کہ شروع میں نا جب یہ نہیں پڑھ پاتا تھا نا تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ شاید یہ بھاگتا ہے نا اس چیز سے، تو اس کو ڈانٹ پڑتی رہتی تھی یا کبھی کبھی مار بھی پڑ جاتی تھی. تو اس کے بابا بھی اکثر کبھی ڈانٹ دیتے تھے، کبھی میں ڈانٹ دیتی تھی، تو تب ہوتا تھا. لیکن ویسے اس کے علاوہ جو ہے نا گھر کا ماحول ٹھیک ہے، ایسے لڑائی جھگڑے وغیرہ نہیں رہتے. لیکن اب ایسا نہیں ہے جب سے اس کے ٹیچر نے اس کے مسئلے کے بارے میں بتایا. اچھا، اب میں آپ سے اس کی سماجی اور جذباتی تاریخ کے بارے میں سوالات کروں گی. اس کے دوست بنانے اور نبھانے کی صلاحیت کیسی ہے؟ یہ نا جب چھوٹا تھا نا، چھوٹی عمر میں اس کی یہ صلاحیتیں نا اچھی تھی، لیکن اب نہیں ہے. اب اس میں شرمیلا پن اور شرمندگی، مطلب اس وجہ سے نا یہ دوست نہیں بناتا، اس وجہ سے یہ ان سے نا ذرا احتیاط ہی کرتا ہے. اگر آپ مجھے بتائیں اس کے موڈ میں کوئی تبدیلیاں آئی ہوں؟ موڈ میں پہلے خوش رہنے والا بچہ تھا یہ، لیکن اب یہ زیادہ تر اداس، چڑچڑا، مایوس، مطلب اس طرح ہی رہتا ہے زیادہ تر. اس کی کوئی ہابیز یا دلچسپیاں ہوں جو اسے خوشی دیتی ہاں، ہوں؟ اسے ڈرائنگ اور پزلز بہت زیادہ پسند ہے. یہی مجھے لگتا ہے یہ وہ کام ہے جن میں نا یہ خود اپنے آپ کو نا سکسیزفل فیل کرتا ہے. اب میں آپ سے اس کی اسکول اور تعلیمی تاریخ کے بارے میں سوالات کروں گی. اسکول میں مضامین کے لحاظ سے اس کی کارکردگی کیسی ہے؟ مطلب جیسے اردو، انگلش وغیرہ میں. اردو میں اور انگلش، میتھ وغیرہ، جنرل نالج، ڈرائنگ، ٹیچرز کا کہنا ہے کہ یہ نا اس طرح کے اس کے جو ہے نا اردو میں اس کا F گریڈ ہے، انگلش میں اس کی ٹیچر نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا D گریڈ ہے شاید، میتھ میں C+ اور جنرل نالج میں اس کا نا B گریڈ تھا، لیکن ڈرائنگ میں نا اس کا A+ گریڈ تھا. اور اساتذہ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ ٹیچرز کہتے ہیں کہ یہ بڑا مطلب شریف بچہ ہے، یہ کوشش کرتا ہے، لیکن جب اس کو پڑھنے لکھنے کی بات آتی ہے نا تو یہ بالکل گمسم سا ہو جاتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی. اچھا، اس کا اپنے ہم جماعت کلاس فیلوز کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ اس کے پہلے دوست تھے، لیکن اب بچے نا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے یہ اکیلا رہنے لگا، یہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے. کیا اسکول والوں نے کوئی خاص مدد کی ہو یا اس کے لیے کوئی جیسے سلیبس ہوتا ہے چھوٹا کر دینا؟ نہیں، اسکول میں ایسا کوئی خاص انتظام تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے سوال کروں گی کہ آپ کے بچے کی ایسی کون سی خصوصیات ہیں جو اس کو دوسرے بچوں سے نمایاں کرتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کی جو ڈرائنگ اور پزل سالونگ کی جو ہے نا اسکلز، یہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے نا دوسرے بچوں سے الگ رکھتی ہیں، اس کی خصوصیات ہیں یہ. اور اگر ہم کمیوں کی بات کریں، ایسی کون سی کمیاں ہیں اس میں؟ یہی ہے کہ یہ لکھ نہیں سکتا صحیح طریقے سے، یہ پڑھ نہیں پاتا، اسے سمجھ نہیں آتی یہ والی چیزیں، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کی یہ چیزیں دور ہو جائیں. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملیں گے.